السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ذاکر صاحب، میرا نام راجیو سکسینہ ہے. میں یہاں بزنس کرتا ہوں لکھنؤ میں. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 130 کروڑ مسلم اس دنیا میں ہیں، مگر کوئی ملک ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ لا آف دا لینڈ شریعہ قانون کے لحاظ سے ہو. تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن اسے فالو ایز اٹ از کوئی نہیں کرنا چاہتا، یہ کیا وجہ ہے؟ راجیو بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، کئی مسلمان ممالک ہیں، بٹ کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی، عمل نہیں ہوتی. کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کہ ٹھیک 100% پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری 100% سے عمل میں نہیں آتی، لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہاں ہو رہا ہے وہاں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے امن ہے، اور سب سے زیادہ اس شریعت کے معاملے میں فائدہ ہے. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں کرمنل لا فالو ہوتا ہے. جو کرمنل لا ہے جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا کا، کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اسلامک شریعت میں سزا ہوتی ہے، وہاں سب سے زیادہ امن ہے. مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب دہشت کا مذہب ہے، جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے. کیسا مذہب ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ باقی دیگر مذاہب اچھی باتیں کہتے ہیں، اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ کس طریقے سے اس چیز کا عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری مت کرو، ہندوازم بھی کہتا ہے، کرسچینٹی بھی کہتی ہے، ہم دیکھیں تو اسلام بھی کہتا ہے. لیکن اسلام میں یہ فرق ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ چوری مت کرو، یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں چوری نہیں ہو سکتی. اسلام کہتا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے، 7.5 تولہ سونا سے زیادہ دولت ہے، اسے ہر سال 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی، مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان کبھی بھی بھوک سے نہیں مرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، آیت نمبر 38 میں کہ کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد یا عورت ہو، چور یا چورنی ہو، سزا کے طور پہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. لوگ بولیں گے ہاتھ کاٹنا اس سائنٹیفک ایج میں، آج کی تاریخ میں ایک دم دہشت کا مذہب ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جو امریکہ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، امریکہ اتنا ایڈوانس ملک ہے، اتنا ترقی کرنے والا ملک ہے. آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک ملک ہے جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. جو ملک نمبر 1 ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں اس میں سے ایک ہے امریکہ، جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم شریعت لاگو کریں امریکہ میں کہ ہر امیر انسان 2.5% زکوٰۃ دے، اس کے بعد کوئی بھی چوری کرے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، تو یہ چوری امریکہ میں بڑھیں گی، وہیں کہ وہیں رہیں گی، یا گھٹیں گی؟ کیا ہوں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعت لاگو کرو اور فوراً آپ کو رزلٹس ملیں گے، نتیجہ ملے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جہاں یہ کرمنل لا لاگو ہے وہاں سب سے کم چوری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلامک شریعت ہے. اسی ملک میں اگر ہم دیکھتے ہیں ہر ملک میں لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے، لڑکیوں کا بلاత్కాر کیا جاتا ہے، عورت کا بلاత్కాر کیا جاتا ہے. اسلامک شریعت میں حجاب فرض ہے، عورت حجاب کرے، مرد اپنا حجاب کرے. اس کے بعد کوئی بھی آدمی کوئی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے اس کے لیے سزائے موت. آپ شاید جانتے نہیں کہ امریکہ جو دیش ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، وہاں FBI رپورٹ کے حساب سے 1990 میں ہر روز 1756 ریپس ٹک پلیس، 1756
हर रोज बलात्कार होते। आप नई रिपोर्ट पढ़ते 1996 की, क्राइम ब्यूरो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये रिपोर्ट कहती है कि हर रोज 1996 में हर रोज 2713 बलात्कार होते, हर रोज, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है, एक जिना बिल जब्र होता है अमेरिका में, हर 32 सेकंड में। हम इस मैदान में 2 घंटे से है, जब से हम इस मैदान में हैं 200 से ज़्यादा बलात्कार हो चुके हैं अमेरिका में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि ख़वातीन हिजाब करे, मर्द हिजाब करे, उसके बाद अगर कोई बलात्कार आदमी करता है सज़ाए मौत, तो ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इसीलिए जो ये लॉ लागू किया गया है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में सारे दुनिया में सबसे कम बलात्कार होते हैं, क्योंकि ये शरीयत है। तो जो भी शरीयत का हिस्सा जो भी मुल्क में लागू किया गया है, वहाँ आप फौरन इमीडिएट आप नतीजा पाएंगे। ये मैं मानता हूँ कि आज कोई भी देश, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सऊदी अरेबिया पूरी शरीयत 100% अमल में ला रही है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो भी हिस्सा शरीयत का कोई भी मुल्क अगर उसको लागू करता है अपने मुल्क में, फौरन नतीजा मिलता है। इसीलिए आज की तारीख में मैं तस्लीम करता हूँ कि आज की तारीख में कोई भी मुल्क नहीं मेरे इल्म में जहाँ शरीयत पूरे तरीके से लागू हो चुकी। कुछ मुल्क में क्रिमिनल लॉ है, कुछ मुल्क में इकोनॉमिक लॉ है, जो भी शरीयत का लॉ आप अप्लाई करेंगे वहाँ आपको नतीजा मिलता है। अगर आप देखना चाहते हैं सबसे अच्छी मिसाल, वो मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफा राशिदीन के दौर में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और उनके बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन मिसाल है। आप देखेंगे तारीख में सारी शरीयत वहाँ लागू की गई थी, और इसीलिए लोग उनके ज़माने में सबसे ज़्यादा खुश थे। उम्मीद है कि जवाब। अब ख़वातीन की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम बहन हो तो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम आलिया तस्नीम सिद्दीकी है। हम जाकिर भाई से सवाल करना चाहते हैं, ये जो WTC पे 2001 में हमला हुआ था, तो इस्लाम की रौ से क्या ये जिहाद सही रास्ते पर था या गलत रास्ते पर? क्योंकि बीइंग अ मदर ऑफ सन जो कि वहाँ पर पढ़ रहा है, मेरा दिल कई बार कांप गया इस हादसे के बारे में सोच के, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त काम कर रहे बहुत सारे इंडियन IITians मारे गए, और मेरा बेटा भी एक IITian है और वो भी वहाँ पढ़ रहा है। तो ये एक माँ होने के नाते मैं कांप जाती हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या ये सही था या इस्लाम की रोशनी में इसको वाज़े करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। बहन ने सवाल पूछा कि जो 11 सितंबर में 2001 में जो WTC के वो प्लेन जो आके टकराए, क्या ये जिहाद इस्लाम के नज़र में सही था? जिहाद तो था, किसने तो जद्दोजहद की, लेकिन जिहाद फी सबलिल्लाह था, जिहाद फी सबलिल शैतान था, इसकी तहकीक करेंगे। जिहाद तो था, जिसी ने भी वो ट्विन टावर को गिराया बड़ा जिहाद किया, जद्दोजहद किया, लेकिन क्या वो जिहाद फी सबलिल्लाह था, ये सवाल है। पहला सवाल मेरे तरफ से, मैं ये नहीं जानता हूं कि किसने वो WTC को गिराया। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि मुसलमान ने गिराया या गैर मुस्लिम ने गिराया। ये तो अमेरिकन मीडिया है, CNN, BBC, जो कहती है कि प्राइम सस्पेक्ट ओसामा बिन लादेन। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आदमी आपको कुछ बात कहता है, खुसूसन जब फासिक है, तो उसकी तहकीक करो और फिर तीसरे तक पहुंचाओ। तो मैं जो CNN और BBC में देखता हूं और इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ता हूं, मुझे इस पे यकीन नहीं। अगर आप इस CNN और BBC पे यकीन करेंगे तो मानने पड़ेगा कि मुसलमान ने किए। आप मुझे पूछते कि ये हादसा जो हुआ वो सही या गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हादसा हुआ वो बिल्कुल गलत है।
کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ حادثہ صحیح تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی بھی انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، کوئی بھی انسان اگر کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سوا قتل کے بدلے میں قتل یا اس زمین پہ فساد پھیلانے کے لیے، اس دو وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کیا. اور کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی انسان کو بچاتا ہے وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کو بچاتا ہے. تو کوئی بھی انسان کا قتل کرنا قرآن کے حساب سے حرام ہے، صرف دو وجہ سے جائز ہے، اگر قتل کے بدلے قتل یا وہ انسان اس دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے. تو اس نظریے سے جب 5000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا WTC میں، تو وہ ایکٹ جو ہے، جو وہ عمل ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ غلط ہے. لیکن کس نے اسے کیا مجھے پتا نہیں، کیوں کیا مجھے پتا نہیں. لیکن اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ کون سب سے بڑا دہشت گرد ہے، تو میڈیا سے یہ پتہ لگتا ہے کہ امریکہ جو سب سے طاقتور ملک ہے وہ افغانستان جو سب سے کمزور ملک ہے اس کو اٹیک کیا، اس کے اوپر بام گرائے. یہ ماننا پڑے گا کہ جارج بش جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھے، ان نے سب سے کمزور ملک کے اوپر بام گرائے اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اور اس کے خود سیٹلائٹ چینل پہ CNN پہ اس کا ذکر ہے، اس نے خود اپنے منہ سے کہا کہ میں نے فوج بھیجا معصوم لوگوں کو قتل کرنے افغانستان. مان بھی لو اگر بحث کے طور پہ ایک مسلمان نے ٹوئن ٹاور کو گرایا، لیکن کیا اگر ایک آدمی ٹوئن ٹاور کو گراتا ہے، مان لو بحث کے طور پہ اس نے گرایا، تو کیا آپ ہزاروں لوگوں کا قتل کر سکتے؟ کیا کوئی بھی شریعت، کوئی بھی حکومت اجازت دیتی ہے؟ UN نے بھی اس کو پاس نہیں کیا. تو میرے نظریے میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گرد ہے جارج بش. ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر اس نے کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. میں صدام کا دوست نہیں ہوں، ہم جانتے ہیں کہ صدام اچھا مسلمان نہیں ہے، لیکن جو جارج بش نے عراق پہ حملہ کیا، بم گرائے، ہزاروں لوگ کا قتل کیا، ہمیں ماننا پڑے گا بالکل غلط ہے. اس کے ثبوت کی ضرورت ہے، خود ہی فوج بھیجی، ایروپلین بھیجے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے ثبوت ملنے کے بعد کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی تاریخ میں جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ جارج بش. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو انڈیپینڈنس ملنے کے پہلے، آزادی ملنے کے پہلے، سفید لوگ ساؤتھ افریقہ پہ حکومت کر رہے تھے، اور یہ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو سب سے بڑا دہشت گرد، ٹیررسٹ کہتی تھی. اور اس نیلسن منڈیلا کو یہ سفید حکومت نے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید رکھا تھا. سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو کہتی تھی کہ وہ دہشت گرد ہے. عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ نیلسن منڈیلا ایک اچھا انسان ہے. وہی انسان، وہی عمل، لیکن دو علیحدہ لقب. سفید حکومت کہتی تھی کہ وہ ایک دہشت گرد ہے، عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ وہ اچھا انسان ہے. اگر آپ سفید حکومت، وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کے نظریے سے سہمت ہے کہ سفید چمڑی انسان کو اونچا کرتی ہے، تو ہمیں بے شک یہ قبول کرنا ہوگا کہ نیلسن منڈیلا ایک دہشت گرد تھا. لیکن اگر آپ عام ساؤتھ افریقنز کے نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کر پاتا، جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، آدمی اور عورت کے، اور آپ لوگوں کو قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کریں. اور آپ لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. اللہ کے نظر میں، اسلام کے نظر میں کوئی بھی انسان اونچا یا نیچا جات پات سے نہیں ہوتا، چمڑی کے رنگ سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، دولت سے نہیں ہوتا، جن سے نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے صرف تقوی کے ساتھ، خدا کے خوف کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ. اگر آپ اسلامک نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ کوئی انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کرتا، تو ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ نیلسن منڈیلا دہشت گرد نہیں تھا، وہ اچھا انسان تھا. اور ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے بعد چند سال بعد وہی شخص نیلسن منڈیلا کو نوبل پرائز ملتا ہے. نوبل پرائز ساری دنیا میں امن کا سب سے بڑا ایوارڈ، اسے کہتے ہیں نوبل پرائز فار پیس. وہی شخص جس کو 25 سال قید کیا گیا تھا اور 25 سال تک کہا گیا تھا کہ وہ دہشت گرد ہے، چند سال بعد اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. ساری دنیا کا سب سے اونچا ایوارڈ امن کے میدان میں وہی شخص کو ملتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص، وہی عمل، لیکن دو علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کس وجہ سے وہ انسان جدوجہد کر رہا ہے. آج سب سے زیادہ غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد. لفظ جہاد کے متعلق سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں. یہ غلط فہمیاں صرف غیر مسلم کے درمیان نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے بیچ بھی ہے. غیر مسلم اور کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ اگر کوئی بھی مسلمان لڑ رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے اپنے نام کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، اگر کوئی بھی جنگ کوئی بھی مسلمان لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، نام کے لیے ہو یا طاقت کے لیے ہو، اسے جہاد نہیں کہتے. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. اردو میں ہم کہیں گے جد و جہد. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اور اسلام کے پس منظر میں اگر کوئی شخص اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کر رہا ہے صحیح راستے پہ آنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی شخص جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی شخص ظلم کے خلاف لڑتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی ہے جد و جہد، صرف جد و جہد. مثال کے طور پہ اگر کوئی طالب علم، اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے امتحان کو پاس کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور لوگوں کو غلط فہمی ہے، غیر مسلمان کو بھی اور مسلمانوں میں بھی، کئی مسلمانوں کو، کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر کرتے ہیں کہ غیر مسلمانوں نے بھی جہاد کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں
سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ فرماتے اے انسانوں ہم نے تم پہ فرض کیا ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کرو، اور آپ کی والدہ نے آپ کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنم دیا اور دودھ پلایا۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں، لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرے، جہاد کرے، آپ کو اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، انہیں شرک کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلمان والدین جہاد کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا اسے علم نہیں ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسانوں پر فرض کرایا ہے کہ وہ اپنے والدین کی اچھی دیکھ بھال کرے، اچھا برتاؤ کرے، لیکن اگر ان کے والدین جہاد کرے، جد و جہد کرے اپنے بچوں کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کا انہیں علم نہیں ہے، تب آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، شرک کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، تب آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جہاد غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ النساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن وہ انسان ہے جو اللہ کے راہ میں حق کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور وہ انسان جو حق کے خلاف ہے، وہ لوگ جد و جہد غلط راستے پہ کرتے ہیں، شیطان کے راہ میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اور مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور جو حق کے خلاف ہے وہ کرتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان، یعنی جد و جہد کر رہے ہیں شیطان کے راہ میں۔ تو جہاد کے کئی قسمیں ہیں، لیکن عام طور پہ جب بھی یہ لفظ جہاد کا استعمال ہوتا ہے، یہ عام طور پہ مانا جاتا ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد اللہ کے راہ میں ہے۔ اگر خصوصاً کوئی چیز کا ذکر ہے اللہ کے خلاف تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جب بھی یہ لفظ جہاد کا استعمال ہوتا ہے اسلام کے پس منظر میں، اس کے معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ، جد و جہد کرنا اللہ کے راہ میں۔ اور غیر مسلم اکثر جہاد کا ترجمہ انگریزی میں کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ، جنگ مقدس۔ یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، جب عیسائی سینکڑوں سال پہلے طاقت کے بل پر اپنا دین پھیلا رہے تھے تو اسے کہتے تھے ہولی وار۔ افسوس کی بات ہے کہ وہی لقب آج مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلم علماء انورٹڈ کامرز میں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، وہ بھی انگریزی میں جہاد کا ترجمہ کرتے ہولی وار۔ جہاد کے معنی ہولی وار ہے ہی نہیں، ہولی وار کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ۔ اور اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید یا کوئی بھی صحیح حدیث میں
یہ عربی لفظ حرب مقدسہ موجود ہی نہیں ہے. اسی لیے جہاد کے معنی حرب مقدسہ یا ہولی وار یا پاک جنگ نہیں ہے. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کی معنی ہے قتل کرنا. قتل کرنا کی معنی ہے قتال. اور ایک ٹائپ کا جہاد قتال بھی ہے، لیکن سب سے بہترین جہاد ہے اپنے غلط نفس کے ساتھ جہاد کرنا اللہ کے راہ میں. وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور ایک ٹائپ کا جہاد، وہ جہاد ہے قتال. اور جب آپ قتال کر رہے ہیں حق کی راہ میں تبھی کہہ سکتے ہیں وہ قتال فی سبیل اللہ ہے. اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں تب ہمیں جہاد کی صحیح معنی معلوم پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد کرو جس طریقے سے آپ کو جہاد کرنا چاہیے، ڈسپلن کے ساتھ اور صحیح طریقے سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کے لیے دین میں مشکلات نہیں ڈالی. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. دیکھو، اگر آپ دنیا میں آبادی کو دیکھیں تو آبادی دنیا کی وہ تقریباً بڑھ رہی ہے. اموات کی شرح بھی زیادہ ہے لیکن پیدائش کی بھی زیادہ ہے. اب اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں کل میرے خیال سے 200 یا 200 سے زائد ممالک ہے. ان میں سے 52 ملک جو ہے 52 ممالک وہ اسلامی ہے، اسلام کے لحاظ سے، یعنی اسلام ان میں پھیلا ہوا ہے. تو یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ دنیا میں 130 کروڑ کی آبادی جو ہے نا وہ مسلمانوں کی ہے، لیکن کسی ملک میں اسلام کا قانون نہیں ہے، قرآن کا قانون نہیں. کیا وجہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں، آپ برصغیر میں آپ پاکستان دیکھیں، اسی طرح ملیشیا دیکھیں، انڈونیشیا دیکھیں، ترکی دیکھیں، یہ ایسے ممالک ہیں جو اسلام کے نام پر بنے ہیں اور ان میں اسلام کا جو مذہب ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہے. مسلمان یہاں پر جو ہے نا چشم پوشی کرتا ہے، ہر ایک چیز میں چشم پوشی کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی پورے صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا جس طرح کے نماز کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ ایسے نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے دیکھتے ہو. لیکن ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں جلدی اور اسی طرح نماز میں یہ ہم سوچ و فکر کرتے ہیں دنیا کے بارے میں، دنیا کے حالات کے بارے میں. لہٰذا یہ عمل ہمارے لیے کبھی بھی قابل قبول نہیں. اسی طرح بھائیو دوستو، اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ نماز میں اونچ نیچ کرے، نماز سے چوری کرے تو یہ سب سے بڑا مجرم ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سب سے بدترین چور کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز سے چوری کس طرح ہوگی؟ تو اس بھائی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر اس کے نماز میں قیام، رکوع، سجدے یہ ٹھیک طریقے سے نہ ہو تو یہ نماز میں چوری کے زمرے میں آتا ہے. تو بھائیو دوستو، ہماری نماز میں جان نہیں ہوتی، ہماری تلاوت میں جان نہیں ہوتی، ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں نیک اعمال اس میں اخلاص نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ممالک میں، ہمارے ملکوں میں قرآن کے قانون وہ نافذ نہیں ہو سکتی. منافق قسم کے لوگ، منافقت ہم میں پائی جاتی ہے اور اسی طرح ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے. ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان دن بدن زوال ہو رہے ہیں اور دن بدن ہم ضلالت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر ہمارا قول اور فعل یکساں ہو جائے، ایک جیسا ہو جائے، تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متحد کیا اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، تو یقیناً وہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے. لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، صرف اس ایک آیت پر اگر ہم مسلم اکتفا کریں تو
یہی وجہ ہے کہ ہم اسی پر اکتفا نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے نا یہ چیز عام ہے، اور ہم جو ہے نا یہ یعنی ہمارے اندر وحدانیت اور یکسانیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی قرآن پر 100% عمل نہیں کیا جاتا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔